کہ سب جانتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن پاکستان کی تاریخ میں بدترین جھرلو الیکشن تھے، اور ایک ایسی حکومت کو مسلط کر دیا گیا یا مسلط ہو گئی جو صریحاً دھاندلی کی پیداوار تھی۔ اس میں تو کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کس طرح رات کے اندھیرے میں RTS بند ہو گیا، اور کس طرح نتائج جو ہیں وہ دیہاتوں میں پہلے آ گئے اور شہروں میں کئی دن نتائج نہیں آئے، اور کس طریقے سے جناب اسپیکر جو گنتی جو حق تھا کینڈیڈیٹس کا، اس کو کس طرح ایک سابق چیف جسٹس کے آرڈر سے اس گنتی کو رکوایا گیا اور ٹائم پر وہ گنتی نہ ہوئی۔ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 2018 کی حکومت بدترین تاریخ کی بدترین دھاندلی کی پیداوار تھی، اور 3.5 پونے 4 سالوں میں ان کی کارکردگی پوری قوم کے سامنے ہے کہ 3.5 پونے 4 سالوں میں جناب اسپیکر 20,000 ارب سے زائد قرضے لیے گئے، اور 2018 میں جو GDP 5.8% تھی وہ 2019 میں آ کے 20 میں آ کے صرف وہ بلکہ 1% سے بھی کم ہو گئی، منفی میں آ گئی۔ جناب اسپیکر، لاکھوں لوگوں کو روزگار دلوانا تو دور کی بات تھی، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، کسی کو ایک چھت دلوانا تو دور کی بات تھی، لوگ بے گھر ہو گئے، اور پاکستان کی معیشت کا جناب اسپیکر جنازہ نکل رہا تھا۔ اگر یہ اس وقت متحدہ اپوزیشن جناب اسپیکر اگر سیاست کو مقدم رکھتی تو پھر ریاست کا خدا حافظ تھا۔ ہم سب نے مل کر مشاورت کی اور فیصلہ کیا کہ ہمیں ریاست کو بچانا ہے، سیاست بچتی رہے گی۔ ریاست کو نہ بچایا تو خدا نہ خواستہ سیاست صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ جناب اسپیکر، یہ وہ تھا فیصلہ جو اس فرنٹ بینچ میں بیٹھے جو ہمارے قائدین ہیں انہوں نے مل کر کیا، مشاورت کے ساتھ کیا۔ ہم جانتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہے، ہم جانتے تھے کہ اتنی بڑی جو ہماری معیشت تباہی کا شکار ہو چکی ہے، اس کو واپس زندگی دلوانا کوئی آسان کام نہیں۔ ہم جانتے تھے کہ بے روزگاری جو ہے وہ عروج پر ہے، ہم جانتے تھے کہ مہنگائی وہ ہے وہ عروج پر ہے، لیکن جناب اسپیکر کیا ہم چور دروازے سے آئے؟ یہ پہلا موقع ہے جناب اسپیکر، وزیر اعظم ہاؤس پر کسی نے چڑھائی نہیں کی، بلکہ یہ ایوان ووٹ کی طاقت سے انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے اس بدترین کرپٹ حکومت کو بدلا اور اس چیلنج کو قبول کیا۔